اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم محرم الحرام کے فضائل کے بارے میں سنیں گے کہ محرم الحرام میں خیرات کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اور اس کی کتنی برکتیں ہیں اور کتنی فضیلت ہے۔ ملک رائے کے ایک قاضی کے پاس ایک غریب مسکین آدمی آیا۔ اس سے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، عیالدار ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے۔ تو اس قاضی نے کہا کہ آپ عصر کے بعد آئیں۔ تو وہ فقیر چلا گیا، عصر کے بعد آیا۔ قاضی نے کہا کہ آپ مغرب کے بعد آنا۔ وہ فقیر پھر چلا گیا، مغرب کے بعد آیا، مگر اسے کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ ہی لوٹا دیا۔ اس فقیر کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ پریشان ہو کر وہاں سے چلا گیا، ایک غیر مسلم کے پاس گیا۔ اس سے کہا کہ آج کے دن کے واسطے مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو اس غیر مسلم نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے کچھ محرم الحرام کے عاشوراء کے فضائل بیان کیے۔ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ بے شک آپ نے بہت بڑے دن کا واسطہ دیا ہے۔ اس غیر مسلم نے 10 بوریاں گندم اور 100 کلو آٹا اور 200 درہم اس شخص کو پیش کر دیے۔ جب رات ہوئی تو قاضی نے خواب دیکھا کہ جنت میں 2 محل ہیں، ایک سونے اور چاندی کی اینٹوں کا، دوسرا سرخ یاقوت کا۔ تو قاضی نے پوچھا کہ یہ کس لیے ہیں، کس کے ہیں، ان میں کون رہے گا، کس کو ملیں گے؟ تو آواز آئی کہ اگر تم سائل کو دے دیتا جو تمہارے پاس مانگنے آیا تھا، پھر تو یہ تمہارے لیے تھے، تمہیں ملنے تھے، مگر چونکہ تم نے اسے حالی ہی لوٹا دیا ہے، اب اس غیر مسلم کے ہیں۔ تو قاضی جب صبح اٹھا تو پریشان تھا، اس غیر مسلم کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے کل کون سی نیکی کی ہے؟ تو غیر مسلم نے کہا کہ میں نے ایک سائل کو کچھ اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ میں تجھے 1,00,000 درہم دیتا ہوں۔ ایک روایات میں لکھا ہے، ایک کتاب میں، کہ 1,000 درہم کا کہا دیتا ہوں کہ وہ نیکی مجھے بیچ دے۔ تو اس غیر مسلم نے کہا اگر مجھے کوئی ساری دنیا کی دولت دے تو بھی میں وہ کل والی نیکی نہیں بیچوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ ویسے بھی خیرات کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن ان ایام میں خیرات کرنے کی اور ہی برکت اور فضیلتیں ہوتی ہیں۔ آس پاس ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ بعض ایسے غربا ہوتے ہیں کہ جو شرم کے مارے مانگنا نہیں چاہتے۔ ان لوگوں کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس میں دوسروں کا حصہ بھی ہے، تو غریب غربا کو ضرور اپنے حصے میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دیا ہوا مال اپنی راہ میں قبول فرمائے۔
آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔